باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں، اور ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ بھائی اساں حضور دی محبت دی گلاں کرنیاں اور بڑیاں ٹھوک بجا کے کرنیاں، اور اسی جس کو سنیاں وہ بھی بڑیاں ٹھوک بجا کے سنیاں یان کہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم۔ نہ اسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلاں کردیاں، چمک دے محبوب دے غلامہ تے گلاں بھی چمک دیاں یا کردیاں۔ سانو اس گل نہ غرض کوئی نہیں کوئی کتھے کی گل کر رہا یا کسی نے آ کے کی گل کرنی، سانو اتنا پتا کہ ساڈا بابا سانو دس کے گیا کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، بس ہمیں پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم نے کیا بات کرنی ہے اور قوم کو کیا بات سنانی ہے، اور ہم نے وہ باتیں نہیں سنانی۔ اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں، اور محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری و علم نباتات۔ ہم وہ تو نہیں نا کہ جناب فلسطین کے بچے پانی کے لیے ترس رہے ہوں اور وہاں کی مائیں کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہوں، اور ہم یہاں بیٹھ کر کہیں کہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ہمارا چور 50 روپے کے اسٹامپ سے بھاگا ہوا وہ واپس آ گیا ہے۔ ہم نے تو یہی پڑھا ہے اور یہی سنا ہے، اور ہم تاریخ اچھے طریقے سے یہی جانتے ہیں کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ اور آہ کو نسبت ہے کچھ اس شاخ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ آج پاکستان کے اندر آپ کو جو فلسطین کی بات کرتا ہوا نظر آئے، صرف ایسے جھنڈی پکڑ کے ایسے نہیں، جو یہ بات کرتا ہوا نظر آئے کہ اوئے تم نے یہ درار ٹینک، یہ خالد ٹینک، یہ غوری، یہ حطف، یہ میزائل، یہ شاہین، یہ 1 2 3 کس دن کے لیے سنبھال کے رکھے ہیں؟ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ آج فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ان کا منہ سیدھا کرو اسرائیل کی طرف، اور ہمیں بھی بلا لو، اور اگر تمہاری ٹانگیں کانپتی ہیں تو محمد عربی کے شیروں کو بلا لو اور آ کر یہ کہو کہ خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود۔ لیکن آج تامن اسلامی مردے، یہ ممالک نہیں ہیں، اسلامی مردے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جسد واحد کی طرح ہے، اور جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہزاروں بچے، ہزاروں خواتین ہسپتالوں پر جنگی جرائم کرتے ہوئے مسلمانوں کو کاٹ ڈالا ہے، اور جو بزدل کہتے تھے کہ اسلام امن سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، میں نے کہا نکلو باہر اور جا کر امن کا درس دو اسرائیل کو کہ نہیں، یہودیت امن کا درس دیتی ہے۔ ہاں اگر یہودیت بم برسانے کا درس دیتی ہے تو اسلام سر جھکانے کا درس نہیں دیتا۔ اسلام تو کہتا ہے ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ لیکن 3 دہائیوں سے پاکستانی میڈیا اور مغرب ذرا دانشور، صحافت کے علمبردار، اور جناب اپنے آپ کو پروفیسر کہنے والے اور جناب لٹریچر فراہم کرنے والے، وہ صرف اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ جی اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا، اور جو محمد عربی کے تلوار کی بات کرے وہ کہتے تھے یہ دہشت گرد ہے۔ میں نے کہا اگر مسلمان جہاد کی بات کرے تو وہ دہشت گرد ہے، لیکن آج بتاؤ پوری دنیا میں کوئی اسرائیل کو دہشت گرد کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ تو مظلوم بچوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے۔ لیکن اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون سے مسلمان کی موت مر۔ اقبال کہتا ہے جس کی گھر بیٹھے ٹانگیں کانپ رہی ہو نا، اس کو کیا پتا ہو کہ میرے آقا و مولا سے تلوار اٹھا کر خود بدر میں کیسے تشریف لے کر گئے، احد میں کیسے تشریف لے کر گئے، خندق میں کیسے گئے، مراسی میں کیسے گئے، مستلق میں کیسے گئے، تبوک میں کیسے گئے۔ اقبال کہتا ہے جس کی گھر ٹانگیں کانپ رہی ہوں اس کو کیا پتا ہو کہ امام حسین 72 لے کے کربلا کیسے گئے۔ یہ تو بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں ہم جنگ چھیڑ کے رکھ دیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ ہمیں مذاق اڑاتے تھے کہ مولوی حلوہ کھاتے ہیں، ہم آپ کے لیے دیگے پکواتے ہیں حلوے کے لیے، آپ حلوہ کھائیں، اور جو آپ کو مراد اور آپ کو جو بجٹ اور جو اسلحے ہیں اور جو وردیاں ہیں وہ ہم غریبوں کو پہنائیں۔ ہم جاتے ہیں فلسطین
اور جا کر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ آپ نا امید نہ ہو، اور اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ نا امید نہ ہو ان سے راہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ یہ یورپی مورخ ہے، ہیڈ لیم اس کا نام ہے، اس نے کہا صلاح الدین ایوبی کبھی بھی صلاح الدین ایوبی اسلحہ کے اعتبار سے، کمک کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے، ریزرو کے اعتبار سے، کسی بھی افرادی قوت کے اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے، جدت کے اعتبار سے کبھی بھی صلاح الدین ایوبی عیسائیوں جرنیلوں کے آگے اور عیسائیوں فوجوں سے کبھی بھی طاقتور نہیں ہوا۔ اس نے کہا پھر تم شکست کیوں نہیں دے سکے؟ صلاح الدین ایوبی مصر سے نکلا اور جا فلسطین میں اسلام کا جھنڈا گاڑا، تم اسے شکست کیوں نہیں دے سکے؟ اس نے کہا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جب صلاح الدین ایوبی کی فوجیں سامنے آتی تو ہماری 25 صفیں ہوتی اور اس کی 5 صفیں ہوتی، بلکہ ہم مسلمان فوجیوں کو شہید کر دے، صلاح الدین ایوبی کی جناب فوج کی تیس نیس اڑا دیتے، اس کی کئی صفیں اور ہٹا کے رکھ دیتے، ہمیں آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا۔ پھر اس نے کہا کہ تم اس پر فتح کیوں نہیں پا سکے؟ اس نے کہا صرف ایک وجہ ہے، مسلمانوں کے لشکر میں نعرہ تکبیر لگتا تھا، ان کے شہید ہوئے فوجی بھی دوبارہ تلواریں پکڑ کے لڑنا شروع کر دیتے تھے۔ بھائی یہی نعرہ ہے جس نعرے نے کشمیر فتح کروانا ہے، ہمیں اور کسی سے امید نہیں ہے، بس ساری امیدیں ماند پڑ گئی ہیں، فلسطین کے مسئلے پہ تو بالکل ماند پڑ گئی ہیں، اور یہی نعرہ ہے۔ یہ جب آج سے 3-4 سال پہلے جب بابا جی نے یہ نعرہ لگایا تو انڈیا کے اندر ہندوستان کے مسلمانوں نے میلاد شریف کی ریلی نکالی، اور نکالی بھی بریلی کے اندر، اور جب ریلی نکالی تو ریلی کے ساتھ مسلمان لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے تھے۔ ہندوؤں نے شکایت کر دی وہاں کی پولیس کو، انہوں نے کہا جی مسلمانوں کو روکیں، ان کا جلوس آگے نہیں آنے دیں۔ انہوں نے کہا جی کیوں وہ اپنے نعرہ لگاتے ہوئے میلاد شریف کا جلوس لے کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جلوس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جو لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں نا، اگر یہ ایسے نعرہ لگاتے ہوئے آگے چلے گئے تو آگے ہمارے مندر ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس نعرے سے ہمارے مندر گر جائیں گے۔ اور یہی نعرہ ہے جو مسلمان کے اندر رمق پیدا کرتا ہے ایمان کی، اور دنیا کی طاقتیں رکھنے والے اور یہ کہنے والے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور مسلمان دہشت گرد ہو گئے ہیں۔ آج کسی نے اٹھ کر کہا ہے کہ کوئی یہودی دہشت گرد ہو گیا ہے، کسی امریکی نے، کسی یہودی نے کہا ہے کہ یہودی دہشت گرد ہو گئے ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد بے یقینے ہو کر خود تلوار اٹھا نہیں سکتے، خود محمد عربی کے دین کی بات کر نہیں سکتے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان احد میں ایسے کر کے تلوار بلند کی، ایسے اوپر ہاتھ میں تلوار بلند کی، فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے صحابہ آگے آئے، حضور نے تلوار عطا نہیں کی، اتنی دیر میں ابو دجانہ سامنے آ گئے، کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا حق یہ ہے کہ یہ جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے۔ فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا تیسرا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ کسی عورت، بچے اور مظلوم پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عطا کر دے، یہ تلوار مجھے عطا کر دے۔ حضور نے تلوار عطا کر دی۔ حضرت ابو دجانہ، ایسے مسلمانوں کی صفیں، ایسے حضور کے غلاموں کی صفیں، صحابہ کی صفیں لگی ہوئی، اور ایسے حضرت ابو دجانہ نکلے ایک جانب سے اور پوری صفوں کے آگے سامنے کافر کھڑے ہیں، ایسے پہلوانوں کی طرح ہاتھ کھول کر پہلوانہ چال چلنے لگے، کبھی دائیں سے بائیں، کبھی بائیں سے دائیں۔ جب جا رہے تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، اور یہ ساتھ میں پڑھ رہے کہ اَنَ الَّذِي آہَدَنِي خَلِيلِي وَنَحْنُ بِالصَّفَقِ لَدَى النَّخِيلِ اللہ اقوم الدَّهْرَ فِي الْقَيُّولِ اَضْرِبُ بِسَيْفِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کاج کھجوروں کے جھنڈ میں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں کھڑے ہونا، اگلی صفوں میں کھڑے ہونا ہے، اور اگلی صف میں کھڑے ہو کر اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کاٹتے رہنا ہے۔ جب حضور نے دیکھا کہ ابو دجانہ بڑی آکڑ کے ساتھ تکبرانہ چال چل رہا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے، لیکن اس کے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اوئے کوئی بات کرو، اور رہی پاکستانی سیاستدانوں کی بات تو وہ کہتے ہیں نا کہ پڑھتا ہوں میں تو یہ کہتی ہے خالق کی کتاب ہے، یہ سعودی مثل یہودی یہ بھی عذاب۔ ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہے شراب؟ ہم ان کے بارے میں کیا لکھیں جو پاکستان کو لوٹ لوٹ کر
اور پاکستان کے بقیے ادھیڑ کر لندن اپارٹمنٹس اور جناب سرے محل بنا کر آج سارے جناب دانت گرنے کے باوجود بھیڑیا اس امید پر آیا ہے کہ مجھے نیا مال اور نیا گوشت قوم کا خون چوسنے کو ملے گا. اور پاکستان کی جناب قرارداد پاکستان جہاں پیش کی گئی, مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جناب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں سے شروع کروں. تو میں نے کہا اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے. آپ جناب قرض اتارو, ملک سواروں سے شروع کریں. آپ احمد قاسی کو امریکہ کے حوالے کرنے سے شروع کریں. آپ کارگل کے شہداء اور غازیوں کی پیٹھ میں چھرا کھونپنے سے شروع کریں. آپ جناب ہوائی جہاز بھر کر سعودیہ بھاگنے سے شروع کریں. آپ جناب عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کرنے سے شروع کریں. آپ 50 روپے کے سٹامپ سے علاج کے نام پر ملک سے لندن بھاگنے کی رویداد شروع کریں. اور آفرین اخیر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پاکستان کا پیسہ لوٹ کر سرے محل اور لندن میں اپارٹمنٹس کس نے بنائے ہیں؟ قوم کی ضمیر کا سودا کس نے کیا ہے؟ قوم کے بچوں کو 2 وقت فیڈر چھین کر اپنے عیاشیوں اور بدماشیوں کے سامان کس نے پیدا کیے ہیں؟ قوم کی عزتوں کو پامال کر کر غیروں کے ہاتھوں پر بیعت کس نے کی ہے؟ اگر تمہیں نہیں پتا تو ہم تم کو بتاتے ہیں, اور یہ ہم تم کو بتا کر رہیں گے کہ ملک کے غدار تم ہو, کشمیر کے غدار تم ہو, کشمیر کے سوداگر تم ہو. ہم محمد عربی کے غلام ہیں, ہم بیڈ بائی پاکستان ہیں, اور ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے, اور ہمارے علاج بھی پاکستان میں ہے, ہمارے بچوں کی تعلیم بھی پاکستان میں ہے, ہمارا مستقبل بھی پاکستان میں ہے, ہماری جائیدادیں بھی پاکستان میں ہے. اور کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں قوم کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا جو اپنی ماں کو کوریئر کرا دے وہ قوم بھی اتنی سادی اور وہ کھڑی ہو کر کہے کہ یہ ہمارے لیے آیا ہے. اور نعرہ لگ رہا ہے یقین سے امید سے یقین تک. میں نے کہا امید سے یقین تک نہیں, پلیز سے لعین تک. ابھی تو بہت ساری چیزوں کا حساب تم سے باقی ہے. یہ حساب لینا باقی ہے کہ ممتاز قادری کو پھانسی کس نے لگوایا. وہ کوئی اور ہے جو بھول گئے ہوں گے. مجھے یاد ہے ذرا ذرا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اور یہ تو ابھی سوال باقی ہے کہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ کس نے مارا تھا, 7B اور 7C کس نے چینج کی تھی. اور جس وزیر کو زاہد حامد کو ہم نے استعفیٰ لیا اور حکومت سے باہر نکلوایا, اس کو جناب مسلم لیگ نون کا لیگل ایڈوائزر آج تک کس نے رکھا ہوا ہے. اور تم سمجھتے ہو ہمیں پتہ نہیں ہے؟ سانو سارا پتہ ہے کہ کتی چورا نہ رلی ہوئی ہے. ہاں اسی سارا کچھ جان دیا. اور آج تک یہ مذاق اڑایا جاتا ہے جناب مولویوں نو کی پتا ہوئے. میں کہا بچوں تو مولوی ویکھے ہی نہیں. ہاں تو مولوی ویکھے نہیں ہیں, تو جاندہ نہیں ہے. جے مولوی ویکھنا ہی تا دیکھ امیر المجاہدین نو, جے مولوی ویکھنا ہی تا حسرت موہانی نو دیکھ. ایک قوم دا لیڈر ہے یار, میں نو تا ہاسا آندہ. اور کہندے سن جیلچ کہ انو آلو گوشت 5 قسم دے, نال ابلے چاول, نال انڈے, نال ٹکیاں, ہر شے آ رہی تے اندر بہ کے روندہ رہندا سی. اے بھی قوم دا لیڈر ہے, اے بھی قوم دا لیڈر ہے. اور 50 روپے دے سٹامپ تے باہر نس گیا, جڑا تواڈے واسطے جیل نہیں کٹ سکیا 4 دن. اور جناب لندن کھا کھا کے جناب KFC تے میکڈونلڈز تے رتیاں لال کھکھاں کر کے ہن آئے کہندا مینوں قوم دا بڑا درد ہے. میں کہا جنوں ماں دا درد نہیں اونوں قوم دا درد ہے. ہاں خالی قادیانیہ دا یار نہیں ہے, اے مودی دا یار بھی ہے. ہاں اے سارا اسی جان دیا. اجے تا الیکشن وچ باہر نکلن گے تے گل لگے گی نا پتا. اے گھر بہ کے چڑیاں مار دین. ایک جلسہ کر کے مینار پاکستان سمجھیں پاکستان ساڑھے پیو دا ہو گیا. میں کہا انج نہیں, پوری ریاستی مشینری لا کے قوم دیاں بساں اور جناب ڈیزل چوری کر کے اور جناب ٹرانسپورٹر نو تنگ کر کے پورے رستے بند کر کے پھر پورا ملک بلا کے کیا جلسہ کر. میں کہا انج نہیں, جلسہ کر ایتھے آ کے. آج بھی جلسہ ہو جانا, لگ جائے گا پتا. اور جلسہ ہوئے 24 گھنٹے دے نوٹس ہے. جدو جس دا دل کرے جتھے کرے اسی حاضر ہاں. سیاست کرن آئے ہو آؤ کھول کے کریں گے. اور بلے شاہ نے, حضرت بلے شاہ نے فرمایا نا, بابا بلے شاہ نے, بلے شاہ پتہ تد لگ سی جا چڑی آئی ہاتھ بازاں. اینج نہیں لوگے تے چڑیاں نہیں مارنیاں. اے تا جدو میدان وچ پتہ لگے گا نا, جدو اسی قوم نو دساں گے کہ اے چورن, اے ختم نبوت دیان, او پرانے چور اور نویں بھیس پا کے اور جناب آج آیا جا رہا جی قوم نو اسی جناب ترقی دیاں گے. میں کہا تیری 30 سالہ پرانی ترقی میں گجرات دے روڈوں تے ویکھ کے آ رہا.
30 साल तरक्की मैं गुजरात के स्ट्रक्चर ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ जीटी रोड ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ जनाब सारा कुछ ਵੇਖ ਕੇ आया कि ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 30 ਸਾਲ तरक्की और जनाब और कहने जी कहाँ है लब्बैक वाले। मैंने कहा जहां से बुलाओगे तुम्हारे घर के दरवाजे पे आके दस्तक दे के बताएंगे कि यहाँ है लब्बैक वाले। हमें बात करते हैं लब्बैक वाले। मैंने कहा जिनकी सियासत गिटिया तो लेके बूटा तक ते बूटा तो लेके गिटिया तक होवे। और पंजाबी समझते हो, और पंजाबी कहते हैं छज तो बोले पर प्रून क्यों बोले। प्रून समझते हो, और छानना जिन्हों 100 सुराख होंगे छाननी छाननी कहते हो। हाँ उन्हें कहा छज तो बोले पर प्रून और छाननी क्यों बोले जिन्हों आप 100 सुराख हैं। जिन्हों का लीडर 50 रुपए से नस के गया हुए वो गल करे लब्बैक वाले ते लब्बैक वाले तो जनाब अमीर उल मुजाहिदीन 8 महीने जेल कटन तो बाद जाके पूछा मैं कहा सुनाओ बाबा जी की हाल है। तो कहने लगे जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनूं की, जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनूं की, अब संग मदावा है साशुफ्ता सरेगा, कफस में भी रहा सफर शौक रवा हमारा, और पसे दीवारे जिंदा रहा जुनू जमा हमारा। और कहते मौलवी मैं कहा तू मौलवी वेखे नहीं, तेनू अंग्रेज ने सबक होर पढ़ाया। और मौलवी सन जिन्हें 100 साल तुहाडा असल अंग्रेज है ना, तुहाडा जनाब आका जड़ा असल तुहाडा अंग्रेज है, उन्होंने 100 साल इत्थे लड़ के उन्होंने नसाण वाले मौलवी सन। और वो कोई होर नहीं सन, हसरत बुहानी सी। 27 साल रेजा दी जेल कटी और उन्होंने मुशक्कत लाई रखा चक्की पीसी, और चक्की पीस के भी क्या कि है मशक़े सुखन जारी, और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। और हमें कहते हैं जोर लाया जी बहुत मुश्किलात आई हैं जमातों पर, और ये हुआ लीडर भाग गया। मैंने कहा ऐसे नहीं मुश्किलात आई लब्बैक वालों पर। पर्चे भी कटे, थानों में भी गए, जेलों में भी गए, गोलियां भी खाई, शेल भी खाए, हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई जनाब, तमाम फोर्सेस को खड़ा करके सामने सीधी गोलियां भी मारे गई, लाशें उठाई, जख्मी उठाए, मजरूब उठाए, सारा कुछ उठाए, लेकिन बाहर आके ये नहीं किया कि जनाब मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है। जनाब आके कहना जनाब हम फलां हैं। मैं कहे तो लब्बैक वाले जड़े कहते कड़ी पा के भी, पर्चा कटा के भी, थाने जाके भी, दहशतगर्दी लगा के भी, जेलन जाके भी, काल कोठरियां जाके भी, कलअदम हो के भी, 4 शेड्यूल लगा के भी, जे वेड़ा आया तो फटे ते चढ़ के भी लब्बैक। और कोई होर होणगे जिन्होंने कोई होर रस्ते दिखाने। साडा कोई मकसद नहीं, असी आया हुजूर दे दीन वास्ते, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। ते ए आलू गोश्त होने के बावजूद कोट लखपत च रोंदे रह सन। ते जनाब संतरी जड़े इन्हां दे उत्ते सन, मैनू आके पुछदे ने हाफिज साहब तुसीं तां बिल्कुल कल्ले हो, उन्हां को तां 4 मुशक्ति ते जनाब वजीर आजम वाला प्रोटोकॉल ते ए क्लास लगी हुई, ऐसी लगी होए। मैं कहा झलिया वो आए सन मजबूरी नाल, वो आए चोरी करके, असी आए मुहम्मद अरबी दे नां ते, साडा इन्हां दा जोड़ ही कोई नहीं। और साडा मुकाबला तो यहूदियां नाल है, साडा मुकाबला तो काफरां नाल है, साडा मुकाबला तो गुस्ताखां नाल है। ये तो राह दियां कोड़ किलियां, ये तो उन्हां दे जनाब जर खरीद गुलामन, कदी वजारत उज़्मा दे नां ते विकदन, कदी जनाब सदारत दे नां ते विकदन, कदी मुशावरत दे नां ते विकदन, कदी स्टील मिल दे नां ते विकदन, कदी जनाब आलमी बैंक दी जनाब ज़कात और IMF दे कुछ डॉलर दे बस विकदन। और ए मुहम्मद अरबी दे गुलाम बैठे हुए ए जनाब। और जदों आके कहने कि जनाब इमरान खान दे दौर उनके जनाब वजीर पैसे की गड्डियां भर के आए और कहने लगे कि जनाब आप बताएं आपको क्या चाहिए, हम बड़े अफसोस से जा रहे हैं वापस, आप हमें नाउम्मीद भेज रहे हैं। मैंने कहा जाके अपने वजीर आजम को कह देना नाउम्मीद ना हो, तुम्हारे पाकिस्तान में तुम्हारी हुकूमत के नीचे आज भी मोहम्मद अरबी के वो गुलाम रहते हैं जिनको कायनात की कोई कीमत खरीद नहीं सकती। उस बेचारे ना गल की करिए, असी तो कहते सा बदे दा पुत्र बन, असी कहते सा जर के खा, फानी है अरबाब तरब की कुर्सी, कायम दायम है फकत रब की कुर्सी, सदर हो वजीर आजम हो के गवर्नर हो, दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। असी कहने से हुकूमत 4 दिन की आन जान वाली चीज है और थोड़ा जर के खा। वो समझते थे कि नहीं गोलियां नाल शैला नाल ते जनाब जुल्म और सितम करके मिटा ले जावांगे। नहीं नहीं नहीं, सलाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर जमाने में, बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में।